انتہائی دکھی دل اور نم آنکھوں کے ساتھ ہم یہاں جمع ہیں۔ ڈاکٹر بیربل کے نام اس کا تعلق اسپینسر آئی ہاسپٹل سے رہا۔ بلدیہ عظمیٰ میں مختلف عہدوں پر خدمات انجام دیتے رہے۔ انتہائی ناگہانی صورتحال کے باعث دہشت گردی کا شکار ہوئے اور اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اس اندوہناک واقعے کی یہاں موجود ہر شخص شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور ارباب اختیار سے مطالبہ کرتا ہے کہ اس اندوہناک واقعے میں ملوث مجرموں کو جلد از جلد گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے اور راج واقعی سزا دی جائے۔ اس موقع پر ڈاکٹر بیربل جنانی کی لواحقین اور اہل خانہ سے KMC امپلائیز ایکشن کمیٹی، پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن اور آپتھلمولوجیکل سوسائٹی آف پاکستان مشترکہ طور پر اظہار ہمدردی کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کے اہل خانہ اور لواحقین اس عظیم صدمے کو برداشت کرنے کے اہلیت رکھیں گے۔ ایک شعر مجھے اس موقع پہ یاد آ رہا ہے کہ رہنے کو صدا دہر میں آتا نہیں ہوئی، تم جیسے گئے ایسے بھی جاتا نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر بیربل، میرا تعلق بیربل سے تقریباً 20 سال تک میں نے ساتھ کام کیا۔ میں اسپینسر آئی ہاسپٹل میں اور میرے ساتھ یہاں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر نیاز بروہی اور یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے اسٹاف ممبران کو اسپینسر آئی ہاسپٹل سے آج بھی منسلک ہے۔ مجھے آج بھی ان کا وہ مسکراتا ہوا چہرہ یاد آتا ہے جب وہ پہلی دفعہ اسپینسر آئی ہاسپٹل میں میڈیکل آفیسر کی حیثیت سے آئے اور اس کے بعد RMO کی حیثیت سے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے اسپینسر میں انہوں نے کام کیا اور پھر KMC کے اندر سینئر ڈائریکٹر میڈیکل اینڈ ہیلتھ سروسز کام کیا۔ مجھے ان کا وہ چہرہ آج بھی یاد ہے اور ہمیشہ میری یادوں میں رہے گا کہ وہ انتہائی ملنسار، دھیمے لہجے کے مالک، کبھی غصے میں انہیں نہیں دیکھا اور مریضوں سے انتہائی درجے کی ہمدردی رکھنے والے، انسانیت کے خدمت کے جذبے کے ساتھ مذہب، زبان، رنگ و نسل، کسی قسم کے تعصب کا ان میں شائبہ موجود نہیں تھا۔ باقاعدگی سے بہت ساری آرگنائزیشنز کے ساتھ وہ منسلک رہے اور اپنی خدمات مفت آئی کیمپس اور آئی کیئر سروسز کے لیے دیتے رہے۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ تقریباً 25 سال پہلے جب وہ اسپینسر آئے تھے اور اس کے 1 یا 2 سال کے بعد ہی شاید نیاز کو بھی یاد ہوگا کہ سنچور جو ان کا گاؤں ہے وہاں بھی آئی کیمپ لگایا گیا تھا اور ہم سب وہاں گئے اور وہاں مجھے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ بیربل وقت
ان کے لیے کوئی پابندی نہیں تھی. پیسہ امیری ان کی خواہش نہیں تھی. وہ انتہائی دل جمعی کے ساتھ غریب مریضوں کے علاج میں مصروف رہے اور پورا کام انہیں دیوتا کی طرح سے پوچھتا ہے. میری تو خواہش تھی کہ آج ڈاکٹر بیربل کے بچے یا ان کی فیملی کے ممبران یہاں ہوتے، لیکن وہ ان کی آخری رسومات کیونکہ سنگاپور میں ہو گئی ہیں تو وہ وہاں مصروف ہیں، اس لیے ہے وہ آ نہیں سکے. اور میں نے ان کے ان بچوں کو جو آج جوان ہو کر عملی زندگی کے اندر ہیں، اور وہ بیٹی سپنا، بہت چھوٹے چھوٹے ان بچوں کو میں نے دیکھا ہے. اور وہاں کیونکہ یہ اسپینسر آئی ہاسپٹل میں ہی رہتے تھے، اور ہاسپٹل کی OPD کے اختتام کے بعد بھی اگر شام کو کوئی مریض آتا ہے یا آدھی رات کو کوئی مریض آتا ہے تو ڈاکٹر بیربل ایک کال کے اوپر معلوم ہوتے تھے، اور جب تک اس مریض کا علاج اور دوائیں اور جو کچھ اسے کرنا ہے مکمل نہ ہوتا تھا، وہ اپنے گھر جا کے آرام کی نیند نہیں سوتے تھے. اور ایک اور شعر اس موقع پہ ضرور میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی ہے، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر دیا. میرے پاس ایک طویل فہرست ہے جو اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. میں ایک ایک کر کے بلاؤں، اور اب میں دعوت دینا چاہوں گا ڈاکٹر فیصل سجاد. ڈاکٹر فیصل سجاد صاحب سیکرٹری جنرل PMS سینٹر ہیں، بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں. ڈاکٹر فیصل سجاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایکچولی کہنا کیا ہے، سب نے ایک ہی بات کرنی ہے، اور میجورٹی لوگ یہاں بیٹھے ہیں آئی تھنک کہ بیربل کو جانتے رہے ہیں. اگر ان سے ملاقات نہیں رہی ہے تو کم از کم اس کے کام سے واقف ضرور ہوں گے. اور میرا بھی بہت زیادہ تو اس سے ملاقات نہیں رہی، بہت پرانی ملاقات نہیں تھی، لیکن جتنی ملاقات رہی اس میں نے دیکھا بیربل کو کہ بڑا ہمبل، بہت ہی کوآپریٹو، اور وہ کوشش یہ کرتا تھا کہ لوگوں کے کام کرتا تھا. اور مجھے اس چیز کا تجربہ اس طرح سے ہوا، اور مجھے مشاہدہ بھی ملا ہے کہ جب میں ریٹائر ہو رہا تھا تو ہی واز دی ڈائریکٹر میڈیکل سروسز گرو مندر میں، وہ وہاں پہ بیٹھتے تھے. اور میں جب بھی اس کو فون کرتا تھا کہ یار بیربل ابھی کہاں بیٹھے ہو، تو سر آپ آگے کام بتائیں یا یہ چیزیں کرتی ہیں، سر میں آپ کو بھجوا دوں گا، آپ آئے نہیں. میں کہتا تھا کہ یار تم وہ نہیں کرو، میں آ جاؤں گا، میں سر ابھی اسپینسر میں ہوں اور میں 3 بجے وہاں آؤں گا. اور بیٹھتے تھے اور وہ کام کر کے وہ دیتا تھا. کہنے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سے آپ لوگ کام کراتے ہوں گے سرکاری کام، اس کے کام سرکاری کام کا انداز کیسا ہوتا ہے، آپ چھوڑ جائیں ہو جائے گا، کل لے لیجیے گا، پرسوں لے لیجیے گا، آپ چکر لگاتے رہتے ہیں. لیکن یہ صرف میرے ساتھ نہیں تھا، سب کے ساتھ وہ کرتا تھا. پھر اس کی جو سب سے اچھی بات میں نے دیکھی کہ ہم لوگ پرائیویٹ کلینکس کرتے ہیں، اپنی اپنی جگہوں پہ کام کرتے ہیں، لیکن بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں، یہاں بھی بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ چیریٹی کا کام کرتا تھا، بہت سی جگہوں پہ کام ایسے کرتا تھا جس کا آپ کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. میرا ایک دوست ہے، رمضان پتہ نہیں آ رہا ہے کہ نہیں، رمضان یہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کی فاؤنڈیشن ہے ناتا فاؤنڈیشن، اس کے اندر بے تحاشا غریب لوگوں کی آنکھوں کا علاج کرتا تھا. اس طرح سے بہت سارے اور وہ ہیں. تو میں یقیناً مجھے بہت افسوس ہوا، اور میں کسی نے مجھے بتایا نہیں. میں افطار کے بعد جب میں ٹیلی ویژن کے سامنے بیٹھا تو جس طرح سے خبر آتی ہے میرے ساتھ اس طرح کا ہوا کہ جی لیاری ایکسپریس پہ فائرنگ، ایک شخص ہلاک. پھر تھوڑی دیر بعد آیا لیاری ایکسپریس پہ فائرنگ، ایک شخص ہلاک اور ایک زخمی. پھر آیا کہ جی ایک ڈاکٹر کی شناخت ہوئی اس مرنے والی. تو میں نے کہا اللہ رحم کرے، جب ڈاکٹر کا نام آیا تو میں نے کہا پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. پھر کیا شروع ہو گیا ہمارے یہاں. اس کے بعد آیا بیربل کا نام، صرف بیربل.
تو میں بڑا پریشان ہوا اور میں پریشانی کی حالت میں کسی ایک پریس والے کو فون کیا، رپورٹر کو میں نے پوچھا تو اس نے کہا کہ سر ابھی تک کچھ نہیں پتا ہے، یہ پتا ہے کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور پولیس والے نے کہا ہے کہ ہم ان کی باڈی کو لا کے جنازہ اسپتال میں۔ تو آپ کو بتاؤں کہ اس وقت اتنا عجیب سی حالت تھی کہ آدمی سوچتا ہے کہ یار ہم آج ہیں اور ابھی تھوڑی دیر بعد نہیں ہیں۔ بہرحال میں ریٹائرڈ کے ایم سی امپلائیز کی حیثیت سے بھی اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی حیثیت سے بھی میں ان کی کے لیے دعا ہوں، ان کی گناہوں کی مغفرت کے لیے دعا ہوں اور یہ چاہتا ہوں کہ ان کے لوائقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ اور میں بلانا چاہوں گا، ابھی تک ہم ڈاکٹروں کی بات سن رہے تھے، ان کی خیالات، ان کی گفتگو سن رہے تھے، میں دعوت دینا چاہتا ہوں روزلین ڈینیل شروع سے اسپینسر آئی ہاسپٹل میں رہی، اسٹاف نرس کی حیثیت سے کام کیا، پھر میٹرن بنی اور ایم سی کی کافی سینئر پوسٹ پر یہ رہی روزلین ڈینیل۔ جی ہاں، ڈاکٹر بیربل کی یاد میں نرسز اور ڈاکٹر جنہوں نے بہت وقت ان کے ساتھ گزارا، کسی نے 10 سال، کسی نے 15 سال، کسی نے 25-30 سال گزارے، ایک فیملی کی طرح اور ان کے ساتھ گزارا اور فیملی کی طرح رہے۔ روزلین ڈینیل جو کہ ان کے ساتھ انہوں نے تقریباً 25 سال گزارے، اور وہ جب ان کو آج ان کی یاد کے لیے اسٹیج پہ بلایا گیا کہ کچھ وہ بھی اپنی جو لمحات گزارے ہیں ان کی یاد میں کچھ الفاظ ادا کرے، تو وہ اپنے آپ پر قابو نہ پا سکیں اور آپ دیدہ ہو گئیں، اور انہوں نے اپنے اسٹاف اور ان کے چاہنے والوں سے کہا میں چاہتی ہوں کہ آپ 1 منٹ ڈاکٹر بیربل کی یاد میں ہم خاموشی اختیار کریں۔ تمام اسٹاف اور تمام ان کے چاہنے والے جتنے بھی اس ہال میں موجود تھے انہوں نے 1 منٹ دیا اور خاموشی اختیار کی۔ خواتین و حضرات، ان کی یاد ہمارے دلوں میں رہے گی، ہمیشہ ہم ان کو یاد کریں گے۔ جتنی بھی سینئر سسٹر ٹائم گزارا، شنیلا سرفراز نے بہت خوبصورت ان کی یاد میں الفاظ ادا کیے، وہ ان کو یاد کرتی رہیں، اور ان کی فیملی کو بھی، کیونکہ ڈاکٹر بیربل اسپینسر کے اندر بڑا سن ڈیوٹی کی ہاسپٹل میں اندر ہی ان کی رہائش تھی، اور وہ سب آپس میں اسٹاف جو ان کے نیبر بھی تھے اور اس طرح کے بچوں سے بھی محبت، سب مل جل کے رہتے تھے۔ ایک بہت اچھا فیملی ایٹماسفیئر تھا۔ خواتین حضرات، یہاں پر ان کے تمام ڈاکٹرز، ان کے چاہنے والے صحافی، ان کے چاہنے والے بزنس مین، ان کے چاہنے والے مختلف طبقے سے تعلق رکھنے والے وہاں پر لوگ موجود تھے، اور انہوں نے بھرپور اس چیز کا مطالبہ کیا کہ جو قاتل ہے، جس نے دہشت گردی کی ہے اور ڈاکٹر صاحب کی موت واقع ہوئی ہے، ان لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے اور ڈاکٹر بیربل کے قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے۔ ڈاکٹرز جو اور خدمت کرتے ہیں، مسیحا ہیں، وہ ہمارے ملک میں تاکہ آزادی سے اور ذہنی طور پر ریلیکس ہو کے مریضوں کو دیکھ سکیں، اور ایسے لوگوں کو جو لوگ قاتل ہوتے ہیں ان کو سزا دی جائے۔ اور یہ سب کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی، جو بہت زیادہ افسردہ تھے اور غم زدہ تھے۔ ڈاکٹر سعید اور ڈاکٹر سعید نے جنہوں نے بڑی ایفرٹ کی اور کوشش کی کہ آج ہم سب اکٹھے ہوں، ان کا بھی یہی ڈیمانڈ تھی کہ مجرم کو کٹہرے میں لایا جائے۔ تمام اسٹاف کی، تمام عام لوگوں کی، اور یہاں تک مریضوں کی جو پیشنٹ تھے وہ بھی وہاں پر جو بھی آ رہا تھا وہ رو رہا تھا۔ خاص ہے کہ ہمارے باپ نے، ہمارے بڑے نے کیا خدمت انجام دی کہ آج اسے اگر زندہ رکھنا چاہتے ہیں، اب ساری زندگی اگر ان کے نام کو زندہ رکھنا ہے تو انہیں کم سے کم یہ صدارتی تمغہ امتیاز دیا جائے۔ دیکھیں، ہم نے
ہمارے ریسکیو کی ہماری ہمارا پورے پاکستان میں کنڈیشن ہے لوکل گورنمنٹ کی، تو ہمارا یہ احساس ہے کہ ہم نے لیبر لیڈرس میں غلام محمد ناز صاحب کو پنجاب سے جو ہے صدارتی تمغہ اختیار کیا ہے کہ ایک بنیاد بنائی ہے کہ تاکہ اپریشیشن ہو، ایک کام کرنے والوں کو حوصلہ افزائی ہوگی تو اسے توانائی بھی ملے گی اور آنے والے جو ہے ان کی تکلیف بھی کریں گے۔ تو میں یہ بھی درخواست کروں گا اس کے ساتھ ساتھ جو ایف آئی آر بھی لانچ ہوئی ہے، ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو جو ہے آئیں بائیں شائیں والا کام یہاں نہ ہو کہ ایک ہی اینگل پہ نہ ہو۔ دیکھیں کیونکہ ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ 30 مارچ کو عالمی یوم مسیح اور اسی دن کے ٹارگیٹ کی نہیں ہوئی۔ آپ اس کو کم سے کم اس انداز میں جوڈیشل کمیشن ہو، جوڈیشل کمیشن کے انکوائری ہو اور اس کے تحت جو اگر یہ انکوائری ہوگی تو آنے والے ڈاکٹرز کو اور پروفیسرز کو اسی طریقے سے جو بھی ہمارے اچھا کام کرنے والے لوگ ہیں، خصوصاً آپ یہ دیکھیں اسپیشلسٹ لوگوں کا ہی قتل عام ہوتا ہے۔ عام ڈاکٹر یا عام اس کا دشمنی میں تو کریں گے لیکن اسپیشلسٹ کا یہ میسج ہوتا ہے اس شعبے کے لوگوں کے لیے، تو لہٰذا اس کی رکاوٹ کے لیے ایک تو ان کی جو ہے وہ مناسب جو ہے مقام کے لیے جو ہے سیکورٹی کا بندوبست ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک جوڈیشل کمیشن بنے تاکہ ان کی انکوائری جو ہے غیر جانبدارانہ نہ ہو۔ ڈاکٹر بیربل صاحب جو ہے وہ صحافیوں میں بھی بہت زیادہ پاپولر تھے، جرنلسٹوں کو کبھی بھی ان کی کوئی ہیلپ کی ضرورت ہوئی تو انہوں نے عام شو پہ انہوں نے ٹائم بھی دیکھا کہ رات میں بھی کون جا رہا ہے، صبح میں بھی جا رہا ہے، شام میں بھی جا رہا ہے، اور انہوں نے آؤٹ آف وے بھی جا کے آئی نو ویری جرنلسٹ پرسن کہ انہوں نے آؤٹ آف وے بھی جا کے ہماری کمیونٹی کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ جی ہاں، وہ ہر کمیونٹی کے لیے ہمیشہ ایکٹیو رہتے تھے اور سرگرم رہتے تھے اپنے کام میں، اور وہ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہوئے بھی کبھی کسی کو جج نہیں ہوا کہ یہ ہندو ہیں۔ وہ جن لوگوں میں جاتے ان میں گھل مل جاتے اور کبھی بھی مذہبی تعصب نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ یہی دیکھتے تھے کہ میں ان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ پیشنٹ کے لحاظ سے وہ بہت زیادہ سنسیئر تھے، بہت زیادہ ٹائم دیتے تھے اور اپنی پرسنل لائف کو بھی وہ اگنور کرتے تھے، پیشنٹ سے پیار کرتے تھے۔